بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب التکنی بأبی تراب وإن كانت له کنیۃ اخری وإن كانت له کنیۃ اخری، ایک کنیت ہوتے ہوئے دوسری ابو تراب کنیت رکھنا درست اور جائز ہے۔ حدیث نمبر 6204، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی، اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ سے خفا ہو کر وہ باہر چلے آئے اور مسجد کی دیوار کے پاس لیٹ گئے۔ نبی اکرم ان کے پیچھے آئے۔ کسی نے کہا وہ تو دیوار کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت علی کی پیٹھ مٹی سے بھر چکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑتے ہوئے پیار سے فرمانے لگے، ابو تراب اٹھ جاؤ، اور کہتے تھے اجلس یا ابا تراب، ابو تراب بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی کی پہلی کنیت ابو الحسن مشہور تھی، مگر بعد میں جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ محبت آپ کو ابو تراب کنیت سے پکارا تو حضرت علی اسی سے زیادہ خوش ہونے لگے۔ اس طرح دو کنیت رکھنا بھی جائز ہے۔ نبی اکرم کو حضرت علی سے جو محبت تھی اس کا نتیجہ تھا کہ آپ خود بنفس ہی ان کو راضی کر کے گھر لانے کے لیے تشریف لے گئے، جبکہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو کر وہ باہر چلے گئے تھے۔ ایسی باہمی خفگی میاں بیوی میں بسا اوقات ہو جاتی ہے جو معیوب نہیں ہے۔ حضرت علی کی کمر میں کافی مٹی لگ گئی تھی، اس لیے آپ نے پیار سے ان کو ابو تراب یعنی مٹی کا بابا، مٹی کا باپ کنیت سے یاد کیا۔ حضرت علی کی مدت خلافت 4 سال اور 9 ماہ ہے۔ 17 رمضان 40 ہجری بروز ہفتہ ایک خارجی ابن ملجم کے حملہ سے آپ شہید ہو گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے 3 رمضان سن 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 ماہ بعد انتقال فرمایا۔ باب ابغض الاسماء الی اللہ تبارک و تعالی، اللہ کو جو نام بہت ہی زیادہ ناپسند ہیں ان کا بیان۔ حدیث نمبر 6205، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام اس کا ہوگا جو اپنا نام ملک الاملاک رکھے، شاہنشاہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاہ جہاں بھی اسی مفہوم میں ہے اور اسی میں شامل ہے۔ حدیث نمبر 6206، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام، اور کبھی سفیان نے 1 سے زیادہ مرتبہ یہ روایت اس طرح بیان کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ناموں میں اس کا نام ہوگا جو ملک الاملاک اپنا نام رکھے گا، مفرد کے بجائے جمع۔ سفیان نے بیان کیا کہ ابو زناد کے علاوہ کسی نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے شاہنشاہ۔ فی الحقیقت شاہنشاہ پروردگار ہے، بندے شہنشاہ نہیں ہو سکتے۔
جو لوگ اپنے کو شہنشاہ کہلاتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ نہایت ہی حقیر اور گندے بندے ہیں۔ اسی لیے آج کے جمہوری دور میں اب کوئی شہنشاہ نہیں رہا، اللہ نے سب کو نابود کر دیا۔ باب کنیت المشرک، مشرک کی کنیت کا بیان۔ مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کا بیٹا میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ امام بخاری نے اس حدیث سے یہ ثابت کیا کہ مشرک شخص کو اس کی کنیت سے یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم نے ابو طالب کا بیٹا کہا۔ ابو طالب کنیت تھی اور وہ مشرک رہ کر مرے تھے۔ حدیث نمبر 6207۔ عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، انہیں اسامہ بن زید نے خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر سوار ہوئے جس پر فدق کا بنا ہوا ایک کپڑا بچھا ہوا تھا۔ اسامہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ آپ بنی حارث بن خزرج میں سعد بن عبادہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ واقعہ غزوہ بدر سے پہلے کا ہے۔ یہ دونوں روانہ ہوئے اور راستے میں ایک مجلس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی تھا۔ عبداللہ نے ابھی تک اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اس مجلس میں کچھ مسلمان بھی تھے، بتوں کی پرستش کرنے والے کچھ مشرکین بھی تھے اور کچھ یہودی تھے۔ مسلمان شرکا میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ جب مجلس پر آپ کی سواری کا غبار اڑ کر پڑا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی چادر ناک پر رکھ لی اور کہنے لگا کہ ہم پر غبار نہ اڑاؤ۔ اس کے بعد رسول اکرم نے قریب پہنچنے کے بعد انہیں سلام کیا اور کھڑے ہو گئے۔ پھر سواری سے اتر کر انہیں اللہ کی طرف بلایا اور قرآن مجید کی آیتیں انہیں پڑھ کر سنائیں۔ اس پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا، بھلے آدمی، جو کلام تم نے پڑھا اس سے بہتر کلام نہیں ہو سکتا، اگرچہ واقعی یہ حق ہے، مگر ہماری مجلسوں میں آ کر اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف نہ دیا کرو۔ جو تمہارے پاس جائے بس اس سے یہ قصے سنا دیا کرو۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا، ضرور اے اللہ کے رسول، آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں کیونکہ ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ اس معاملہ پر مسلمانوں، مشرکوں اور یہودیوں کا جھگڑا ہو گیا اور قریب تھا کہ ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھا دیں، لیکن رسول اکرم انہیں خاموش کرتے رہے۔ آخر جب سب لوگ خاموش ہو گئے تو آپ اپنی سواری پر بیٹھے اور روانہ ہوئے۔ جب سعد بن عبادہ کے یہاں پہنچے تو ان سے فرمایا، اے سعد، تم نے نہیں سنا آج ابو حباب نے کس طرح باتیں کی ہیں؟ آپ کا اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا کہ اس نے یہ باتیں کہی ہیں۔ سعد بن عبادہ بولے، میرا باپ آپ پر صدقے ہو، اے اللہ کے رسول، آپ اسے معاف کر دیں اور اس سے درگزر فرمائیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، اللہ نے آپ کو سچا کلام دے کر یہاں بھیجا جو آپ پر اتارا۔ آپ کے تشریف لانے سے پہلے اس شہر کے باشندے اس پر متفق ہو گئے تھے، اس شہر سے مراد مدینہ منورہ، کہ اے عبداللہ بن ابی کو، کہ اسے یعنی عبداللہ بن ابی کو شاہی تاج پہنا دیں
اور شاہی امامہ باندھ دے، لیکن اللہ نے سچا کلام دے کر آپ کو یہاں بھیج دیا اور یہ تجویز موقوف رہی تو وہ اس کی وجہ سے چڑ گیا، اور جو کچھ آپ نے آج ملاحظہ کیا وہ اسی جلن کی وجہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مشرکین اور اہل کتاب سے جیسا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا درگزر کیا کرتے تھے، اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے اذیت دہ باتیں سنو گے۔ دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا بہت سے اہل کتاب خواہش کرتے ہیں، چنانچہ رسول اکرم انہیں معاف کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق توجیہ کرتے تھے۔ بالآخر آپ کو جنگ کی اجازت دی گئی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کیا اور اللہ کے حکم سے اس میں کفار کے بڑے بڑے اور قریش کے سردار قتل کیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ فتح مند اور غنیمت کا مال لیے ہوئے واپس آئے۔ ان کے ساتھ کفار قریش کے کتنے ہی بہادر سردار قید بھی کر کے لائے، تو اس وقت عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے بت پرست مشرک ساتھی کہنے لگے کہ اب ان کا کام جم گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر لو۔ اس وقت انہوں نے اسلام پر بیعت کی اور بظاہر مسلمان ہو گئے، مگر دل میں نفاق رہا۔ حدیث نمبر 6208۔ عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ نے جناب ابو طالب کو ان کی وفات کے بعد کوئی فائدہ پہنچایا؟ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں پر غصہ ہوا کرتے تھے۔ رسول اعظم نے فرمایا ہاں، وہ دوزخ میں اس جگہ پر ہیں جہاں ٹخنوں تک آگ ہے، مگر میں نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نچلے طبقے میں رہتے۔ باب المعارض مندوحہ عن الکذب، تعریض کے طور پر بات کہنے میں جھوٹ سے بچاؤ ہے۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو طلحہ کے ایک بچے ابو عمیر تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا بچہ کیسے ہے؟ ام سلیم نے کہا کہ اس کی جان کو سکون ہے اور مجھے امید ہے کہ اب وہ چین سے ہوگا۔ ابو طلحہ اس کلام کا مطلب یہ سمجھے کہ ام سلیم سچی ہے اور وہ صحیح بات کہہ رہی ہیں۔ حدیث نمبر 6209۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، راستہ میں ہودی خواں نے ہودی پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انجشا، شیشوں کو آہستہ آہستہ لے کر چل، تجھ پر افسوس۔ حدیث نمبر 6210۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم ایک سفر میں تھے، انجشا نامی غلام عورتوں کی سواریوں کو ہودی پڑھتا لیے چلا جا رہا تھا۔ نبی اکرم نے اس سے کہا انجشا، ان شیشوں کو آہستہ لے کر چل۔ ابو قلابہ نے کہا کہ اس سے مراد عورتیں تھیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6211۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہودی خواں تھے، انجشا، ان کی آواز بڑی میٹھی، بڑی اچھی تھی۔ نبی اکرم نے ان سے کہا انجشا، آہستہ چال اختیار کرو،
ان شیشوں کو مت توڑو۔ قتادہ نے بیان کیا کہ شیشہ سے مراد عورتیں تھیں، کہنا یہ تھا کہ سواری سے گر نہ جائیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6212، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ پر ایک رات نامعلوم آواز کی وجہ سے ڈر کا ماحول بن گیا، خوف کا۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر واپس آ کر فرمایا ہمیں تو کوئی خوف کی چیز نظر نہ آئی، البتہ یہ گھوڑا تو گویا سمندر تھا، یعنی واسع الجری، بہت تیز دوڑتا تھا۔ باب قول الرجل للشیء لیس بشیء، کسی شخص کا کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کچھ نہیں، اور مقصد یہ ہو کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ابن عباس نے کہا حضرت دو قبر کے پاس سے گزرے، اور اس کے بعد میں آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، حالانکہ وہ دونوں گناہ بڑے تھے۔ امام بخاری نے اس حدیث سے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کو فرمایا کہ بڑا نہیں، تو سلب شیء عن نفسہ ہی کیا، اور یہی مقصود باب ہے کہ شیء کو لیس بشیء کہنا یہ درست ہے۔ اظہار تعجب کے لیے اردو میں بھی یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے اور بولا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 6213، عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں کہ عائشہ نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا، آپ نے ان سے فرمایا ان کی پیشین گوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، لیکن وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات سچی بات ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر اڑا لیتا ہے اور پھر اسے اپنے ولی یعنی کاہن کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد کاہن اس ایک سچی بات میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ باب رفع البصر الى السماء وقوله افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، آسمان کی طرف نظر اٹھانا، اور اللہ نے سورہ غاشیہ میں فرمایا ہے کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کی پیدائش کی گئی اور آسمان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیا گیا ہے۔ اور ابو ایوب نے بیان کیا ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ حدیث نمبر 6214، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا پھر میرے پاس وحی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ایک دن چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے پھر اس فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ حضرت جبریل تھے جو آج آپ کو بئی شکل نظر آئے۔ حدیث نمبر 6215، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات میمونہ کے گھر گزاری، نبی اکرم بھی اس رات وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا یا اس کا بعض حصہ رہ گیا
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس آیت کی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بلا شبہ آسمان کی اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات کو اٹھنے والے خوش نصیبوں کے لیے نظارہ آسمانی کو دیکھنا اور ان آیات کو بغور پڑھنا بہت بڑی نعمت ہے۔ باب من نکث العود بین الماء والطین، کیچڑ پانی میں لکڑی مارنا۔ حدیث نمبر 6216۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے۔ رسول اکرم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اسے پانی اور کیچڑ میں مار رہے تھے۔ اس دوران میں ایک صاحب نے باغ کا دروازہ کھلوانا چاہا۔ نبی اکرم نے مجھ سے کہا، ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت دے دو۔ میں گیا تو وہ حضرت ابوبکر تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک اور صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ رسول اکرم نے فرمایا، دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اس مرتبہ حضرت عمر تھے۔ میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ایک تیسرے صاحب نے دروازہ کھلوایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، اب سیدھے بیٹھ گئے اور کہا، دروازہ کھول دو اور جنت کی خوشخبری سناؤ ان آزمائشوں کے ساتھ جس سے دنیا میں انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ میں گیا تو وہاں حضرت عثمان بن عفان تھے۔ ان کے لیے بھی میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی اور وہ بات بھی بتا دی جو رسول اکرم نے فرمائی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، خیر، اللہ مددگار ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم کا ایک بڑا معجزہ ہے۔ آپ نے جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ حضرت عثمان کو آخر خلافت میں بڑی مصیبت پیش آئی، لیکن انہوں نے صبر کیا اور شہید ہوئے۔ ابوبکر کے لیے دروازہ سب سے پہلے کھولا گیا۔ پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اسلام لانے پر نبی اکرم نے آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ لقب صدیق اور کنیت ابوبکر۔ آپ کی خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن رہی۔ وفات سن 63 سال کی عمر میں 21 جمادی ثانیہ 13 ہجری میں بخار سے واقع ہوئی۔ 7 تاریخ جمادی ثانیہ سے آپ کو بخار آنا شروع ہوا تھا۔ عمر مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لؤلؤہ فیروز ایرانی کے ہاتھ سے شہید ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 63 سال کی تھی۔ 27 ذی الحجہ 23 ہجری میں بدھ کے دن انتقال فرمایا۔ آپ کی مدت خلافت 10.5 سال سے کچھ زیادہ ہے۔ حضرت عثمان کے زمانہ میں کچھ منافقوں نے بغاوت کی۔ آخر آپ کو 18 ذی الحجہ 35 ہجری میں ان ظالموں نے بڑی بے دردی سے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باب الرجل ینکت الشیء بیدہ فی الارض، کسی شخص کا زمین پر کسی چیز کو مارنا اور کریدنا۔ حدیث نمبر 6217۔ علی بن ابی طالب روایت کرتے ہیں
کہ ہم نبی اکرم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، حضرت کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اسے آپ زمین پر مار رہے تھے۔ پھر کہا تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا جنت یا دوزخ کا ٹھکانہ طے نہ ہو چکا ہو۔ صحابہ نے عرض کیا پھر کیوں نہ ہم اس پر بھروسہ کر لیں؟ آپ نے کہا عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص جس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے ویسی ہی توفیق اسے دی جائے گی اور ہر کام اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ جنتی کو جنت والا کام اور جہنمی کو جہنم والا کام آسان کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، یہاں پر آیت ہے کہ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس نے اللہ کی راہ میں خیرات کی اور اللہ سے ڈرا۔ باب التکبیر والتسبیح عند التعجب، تعجب کے وقت اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہنا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے، یعنی اپنی بیویوں کو آپ نے طلاق دے دی ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا اللہ اکبر خوشی میں۔ حدیث نمبر 6218۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کے کتنے خزانے آج نازل کیے گئے ہیں اور کس طرح کے فتنے بھی اتارے گئے ہیں۔ کون ہے جو ان حجرہ والیوں کو جگائے؟ آپ کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ وہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ حضرت عمر نے اس انصاری کی خبر پر تعجب کیا جس نے کہا تھا کہ نبی اکرم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ حدیث نمبر 6219۔ زین العابدین علی بن حسین روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم کی زوجہ مطہرہ صفیہ بنت حوی نے انہیں خبر دی کہ وہ آپ کے پاس ملنے آئیں۔ آپ اس وقت مسجد میں رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ عشاء کے وقت تھوڑی دیر انہوں نے آپ سے باتیں کی اور واپس لوٹنے کے لیے اٹھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں چھوڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جائیں اور ان کو ان کے گھر تک چھوڑ آئیں۔ جب وہ مسجد کے اس دروازہ کے پاس پہنچی جہاں آپ کی زوجہ ام سلمہ کا کمرہ تھا تو ادھر سے 2 انصاری صحابی گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آگے بڑھ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حوی میری بیوی ہیں۔ ان دونوں صحابہ نے عرض کیا سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، ان پر بڑا شاق گزرا، یہ کہنا بڑا شاق گزرا، لیکن آپ نے فرمایا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے اور گردش کرتا ہے، اس لیے مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ ڈال دے۔ ایسے مواقع پر کسی پیدا ہونے والی غلط فہمی کو پہلے ہی دفع کر دینا بھی سنت نبوی ہے جو بہت ہی باعث ثواب ہے۔ باب النہی عن الخسف، انگلیوں سے پتھر یا کنکری پھینکنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 6220۔ عبداللہ بن مغفل مزنی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
कंकरी फेंकने से मना किया था और फरमाया था कि वो न शिकार मार सकती है और न दुश्मन को कोई नुकसान पहुंचा सकती है, अलबत्ता आँख फोड़ सकती है और दांत तोड़ सकती है। बाबुल हम्द लिल आतिस, छींकने वाले का अल्हम्दुलिल्लाह कहना। आतिस छींकने वाला। हदीस नंबर 6221। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि नबी अकरम के पास दो लोग पहुँचे, दो लोग छींके। आपने एक का जवाब दिया यरहमुकल्लाह और दूसरे का नहीं जवाब दिया। आपसे इसकी वजह पूछी गई तो आपने फरमाया उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा था इसलिए उसका जवाब दिया और दूसरे ने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा था। छींकने वाले को अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहना चाहिए और सुनने वाले को यरहमुकल्लाह से जवाब देना इस्लामी तहज़ीब है। बाबो तशमीतिल आतिस इज़ा हमिदल्लाह, छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसका जवाब यरहमुकल्लाह से देंगे। यरहमुका अल्लाह, अल्लाह तुम पर रहम करे। हदीस नंबर 6222। बरा बिन आज़िब रिवायत करते हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बातों का हुक्म दिया था और 7 कामों से रोका था। हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमार की मिजाज पुरसी करने, जनाजे के पीछे चलने, छींकने वाले का जवाब देने, दावत करने वाले की दावत कबूल करने, सलाम का जवाब देने, मज़लूम की मदद करने और कसम खा लेने वाले की कसम पूरी करने की मदद देने का हुक्म फरमाया। और हज़रत ने हमें 7 कामों से रोका था। सोने की अंगूठी से, या बयान किया कि सोने के छल्ले से, रेशम और दीबा और सुंदुस, ये दीबा से बारीक रेशमी कपड़ा, यानी जो दीबा है ये बारीक रेशमी कपड़ा है, इनके पहनने से और रेशमी ज़ीन पोश से मना फरमाया है। बाबु मा युस्तहब्बु मिनल उतासी व मा युकरहु मिनत तसाउब, छींकना अच्छी चीज़ है और जमाई में बुराई है। छींक चुस्ती और होशियारी और सफाई दिमाग और सेहत की दलील है। बरखिलाफ इसके जमाई सुस्ती, काहिली, सिक्ल और इम्तिलाए मैदा की दलील और अलामत है। हदीस नंबर 6223। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला छींक को पसंद करता है और जमाई को नापसंद करता है। इसलिए जब तुम में से कोई शख्स छींके और अल्हम्दुलिल्लाह कहे और हर मुसलमान पर जो उसे सुने हक़ है उसका जवाब यरहमुकल्लाह से दे। लेकिन जमाई शैतान की तरफ से होती है, इसलिए जहाँ तक हो सके उसे रोके, क्योंकि जब वो मुँह खोलकर हा 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 कहता है तो शैतान उस पर हंसता है। बाबुन इज़ा अतस कैफ़ युशम्मत, छींकने वाले का किस तरह जवाब दिया जाए। हदीस नंबर 6224। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई छींके तो अल्हम्दुलिल्लाह कहे और उसका भाई या उसका साथी यरहमुकल्लाह कहे। जब साथी यरहमुकल्लाह कहे तो उसके जवाब में छींकने वाला यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम कहे। इसका माना ये है अल्लाह तुम्हें सीधे रास्ते पर रखे और तुम्हारे हालात ठीक कर दे,
تمہارے حالات درست کر دے۔ اس حدیث کا نمبر تھا 6224 اور اگلی حدیث ہماری ہے 6225 اور اس کا باب ہے باب لا یشمت العاطس اذا لم یحمد اللہ، جب چھینکنے والا الحمدللہ نہ کہے تو اس کے لیے ارحمک اللہ بھی نہ کہا جائے۔ انس بن مالک انصاری روایت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں 2 آدمیوں نے چھینکا، لیکن آپ نے ان میں سے ایک کی چھینک پر یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کی چھینک پر نہیں کہا۔ اس پر دوسرا شخص بولا، اے اللہ کے رسول، آپ نے ان کی چھینک پر یرحمک اللہ کہا لیکن میری چھینک پر نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا تھا۔ باب اذا تثاوب فلیضع یدہ علی فیہ، جب جمائی آئے تو چاہیے کہ منہ پر آدمی ہاتھ رکھ لے۔ حدیث نمبر 6226 سعید مقبوری روایت کرتے ہیں، ان کے والد نے نقل کیا ہے اور پھر وہ ابو ہریرہ سے اور ان سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ بعض دفعہ صحت کی علامت ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو الحمدللہ کہے، لیکن جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنی قوت و طاقت کے مطابق اسے روکے نکل جائے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ یہاں تک آ کر کے آداب و اخلاق کا باب ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں جو ہمارا نیا باب شروع ہوتا ہے اور نئی کتاب، وہ ہے کتاب الاستئذان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاستئذان، اجازت مانگنے کا بیان، اذن مانگنے اور اجازت لینے کی تفصیل۔ باب بدء السلام، سلام کے شروع ہونے کا بیان۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے استئذان کے متصل سلام کا باب باندھا۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو سلام نہ کرے اسے اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ حدیث نمبر 6227 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ جب انہیں پیدا کر چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سلام کرو اور سنو کہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے آدم کے سلام پر ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ پس جو شخص بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر خلقت کا قد و قامت کم ہوتا گیا، اب تک ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ ممکن ہے کہ آئندہ اور کم ہو جائے۔ یہ زیادتی اور کمی ہزاروں برس میں ہوتی ہے، انسان اس کو کیا دیکھ سکتا ہے؟ جو لوگ اس قسم کی احادیث میں شبہ کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے
کہ حضرت آدم کی صحیح تاریخ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، تو معلوم نہیں کہ حضرت آدم کو کتنے برس گزر چکے ہیں، نہ یہ معلوم ہے کہ آئندہ دنیا کتنی برس اور رہے گی۔ اس لیے قد و قامت کا کم ہو جانا قابل انکار نہیں۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ کی ضمیر آدم کی طرف لوٹ سکتی ہے، یعنی آدم کی اس صورت پر جو اللہ کے علم میں تھی۔ بعض نے کہا مطلب یہ ہے کہ آدم پیدائش سے اسی صورت پر تھے جس صورت پر ہمیشہ رہے، یعنی یہ نہیں ہوا کہ پیدا ہوتے وقت وہ چھوٹے بچے ہوں پھر بڑے ہوئے ہوں جیسا ان کی اولاد میں ہوتا ہے۔ بعض نے ضمیر کو اللہ کی طرف لوٹایا ہے، مگر یہ آیت لیس کمثلہ شیء سورہ شورى آیت نمبر 11 کے خلاف ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ باب اللہ کے اس فرمان کا بیان، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون۔ اے ایمان والو، تم اپنے خاص گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں مت داخل ہو جب تک کہ اجازت نہ حاصل کر لو، اور ان کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو۔ تمہارے حق میں یہی بہتر ہے تاکہ تم خیال رکھو۔ پھر اگر ان میں تمہیں کوئی آدمی نہ معلوم ہو تو بھی ان میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ مل جائے، اور اگر تم سے کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو بلا خفگی واپس لوٹ جاؤ، یہی تمہارے حق میں زیادہ صفائی کی بات ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ تم پر کوئی گناہ اس میں نہیں ہے کہ تم ان مکانات میں داخل ہو جاؤ جن میں کوئی رہتا نہ ہو اور ان میں تمہارا کچھ مال ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور سعید بن ابی الحسین نے اپنے بھائی حسن بصری سے کہا، عجمی عورتیں سینہ اور سر کھولے رہتی ہیں، تو حسن بصری نے کہا ان سے اپنی نگاہ پھیر لو، اور اللہ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، ان سے مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ قتادہ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے لیے جائز نہیں ہے اس سے حفاظت کریں، اور تم کہہ دو ایمان والیوں سے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ ہونے دیں۔ خائنۃ الاعین سے مراد اس چیز کی طرف دیکھنا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ زہری نے نابالغ لڑکیوں کو دیکھنے کے سلسلے میں کہا ان کی بھی کسی ایسی چیز کی طرف نظر نہ کرنی چاہیے جسے دیکھنے سے شہوت نفسانی پیدا ہو سکتی ہو، خواہ وہ لڑکی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ عطا نے ان لوڈیوں کی طرف نظر کرنے کو مکروہ کہا ہے جو مکہ میں بیچی جاتی ہیں، ہاں اگر انہیں خریدنے کا ارادہ ہو تو جائز ہے۔ حدیث نمبر 6228۔
عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس کو قربانی کے دن اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا۔ وہ خوبصورت گورے مرد تھے۔ حضور اکرم لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران قبیلے خسام کی ایک خوبصورت عورت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے آئی۔ فضل بھی اس عورت کو دیکھنے لگے۔ اس کا حسن و جمال ان کو بھلا معلوم ہوا۔ نبی اکرم نے مڑ کر دیکھا تو فضل اسے دیکھ رہے تھے۔ حضرت نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر فضل کی ٹھوڑی پکڑی اور ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ پھر اس عورت نے کہا، اے اللہ کے رسول، حج کے بارے میں اللہ کا جو اپنے بندوں پر فریضہ ہے وہ میرے والد پر لاگو ہو چکا ہے اور وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور سواری پر سیدھے نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا اگر میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں ہو جائے گا۔ حدیث کی باب سے مطابقت یہ ہے کہ آپ نے فضل بن عباس کو غیر عورت کی طرف دیکھنے سے منع کر دیا تھا۔ حدیث نمبر 6229، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہماری یہ مجلسیں تو بہت ضروری ہیں، ہم وہیں روزمرہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھا جب تم ان مجلسوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو، یعنی راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ نے عرض کیا، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے نظریں نیچی رکھو، راہگیروں کو نہ ستانا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ باب السلام اسم من اسماء اللہ۔ سلام کے بیان میں سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا، اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بڑھ کر اچھا جواب دیا کرو، کم از کم اتنا ہی جواب دو۔ السلام علیکم کے معنی ہوئے کہ اللہ پاک تم کو محفوظ رکھے، ہر بلا سے تمہاری حفاظت کرے اور بچائے۔ یہ بہترین دعا ہے جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ملاقات پر پیش کرتا ہے۔ سلام کی تکمیل مصافحہ سے ہوتی ہے۔ مصافحہ کے معنی دونوں کا اپنے داہنے ہاتھوں کو ملانا، اس میں صرف دایاں ہاتھ استعمال ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 6230، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب ہم ابتدائے اسلام میں نبی اکرم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کہتے، سلام ہو اللہ پر، اس کے بندوں سے پہلے سلام ہو جبریل پر، سلام ہو میکائیل پر، سلام ہو فلاں پر۔ پھر ایک مرتبہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ ہی سلام ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھا کرے، کیونکہ جب وہ یہ دعا پڑھے گا
تو آسمان و زمین کے ہر صالح بندے کو اس کی یہ دعا پہنچے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد اسے اختیار ہے جو چاہے پڑھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔